of Allah, the most beneficent, the most merciful. Let me to introduce myself. My name is Sajjad Hussain Zaigam, advocate. Dear students, today we are going to study about heart and its various kinds. As you know, criminal law mainly deals with heart and all other criminal offences. In criminal offences, heart lies in the center. کہ فوجداری مقدمات میں ہرٹ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. ہرٹ مین ضرب لگانا یعنی ضربات لگانا. ہرٹ ہے کیا چیز، اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ سیکشن 332 PPC یعنی پاکستان پینل کوڈ یا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 332 میں ہرٹ کو پراپرلی ڈیفائن کیا گیا ہے. اس ڈیفینیشن کے مطابق whoever causes pain, harm, disease, infirmity or injury to any person، یعنی جو بھی شخص کیا کاز کر رہا ہے، پین کاز کر رہا ہے، درد، ہارم نقصان کاز کر رہا ہے، انفرمٹی اور ڈیزیز کاز کر رہا ہے، یا انجری زخم جو ہے کاز کر رہا ہے ٹو اینی پرسن، اور امپیئرس یا امپیئر کر رہا ہے، ڈس ایبل کر رہا ہے، ناکارہ کر رہا ہے، ڈس ممبر علیحدہ کر رہا ہے، اینی آرگن آف دا باڈی اور پارٹ، کسی بھی جسم کے حصے کو وہ علیحدہ کرتا ہے، ڈس ایبل کرتا ہے، یا اسے جو ہے ڈس ممبر کرتا ہے، باڈی کے حصے کو یا کسی پارٹ کو، وداؤٹ کازنگ ہز ڈیتھ، اس شخص کی موت کاز کیے بغیر، از سیڈ ٹو کاز ہرٹ. اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے ہرٹ کاز کی ہے، ضربیں لگائی ہیں یا ضرب لگائی ہے. یہ وسیع ٹاپک ہے ہرٹ والا، کیونکہ کرمنل لا میں ہرٹ کی نوعیت کہ وہ کس نوعیت کی ہیں اور ان کی انٹینسٹی کتنا ہے، ان کی قسم کون سی ہے، اور اس کے لحاظ سے پھر پنشمنٹ دی گئی ہے. میرے خیال میں آپ اس ڈیفینیشن سے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ ہرٹ سے مراد ہے کہ باڈی کے کسی حصے کو نقصان پہنچانا، اس میں پین کاز کرنا، درد کاز کرنا، انجری کاز کرنا. کس کی باڈی کو؟ یہ ایک ایسنشیل کویسچن ہے. کہتے ہیں کہ دوسرے شخص کی باڈی کو، یعنی اپنی باڈی کو ضرب لگانا یہ وہ ہرٹ کی پنشمنٹ والی کیٹیگری میں نہیں آتا. سوئسائڈ کرتے ہیں اگرچہ اس کے اوپر افینس لگتا ہے، لیکن جو ہرٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے مطابق، ان سیکشنز کی ڈیفینیشن کے مطابق، اگر ہم کسی دوسرے شخص پہ پین، ہارم، ڈیزیز، انجری کاز کرتے ہیں، اس کے کسی باڈی کے حصے کو وہ ناکارہ کر دیتے ہیں، ڈس ایبل کر دیتے ہیں، یا اسے ڈس ممبر کر دیتے ہیں، یا امپیئر کر دیتے ہیں، اسے علیحدہ کر دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ ہرٹ کاز ہوئی ہے، دوسرے بندے کو ضرب لگی ہے. اس کی مختلف قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم جو ہے اتلاف عضو. اتلاف کہتے ہیں تلف کرنے کو. تلف کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ختم کرنا، یعنی کسی عضو کو، عضو سے مراد آرگن کو علیحدہ کرنا. اس کو علیحدہ اس طرح سے کیا جائے کہ تلف کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے. جیسے لڑائی میں لوگ نوز کو چاپ آف کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، ہیئرز کو ریموو کر دیتے ہیں، وہ ایئرز کو کاٹ دیتے ہیں. مختلف وہ ضربیں ہوتی ہیں اور مختلف جو ہے ان کی قسمیں ہیں. کائنڈز میں اتلاف عضو سب سے پہلی قسم ہے، یعنی عضو کو یا آرگن کو تلف کرنا. دوسری قسم ہے اس کی اتلاف صلاحیت عضو، یعنی جس طرح سے عضو کو تلف کرنا ایک کاگنیزیبل جرم ہے، ایک قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، بالکل اسی طرح سے اس عضو کی صلاحیت کو ختم کر دینا، اسے تلف کر دینا، یہ بھی کاگنیزیبل جرم ہے. اس کے اوپر بھی پنشمنٹ ہے. اس کی تیسری جو ہے قسم میں کائنڈز میں شجع، چوتھی قسم میں جر، اور اس سے ہٹ کے اور بھی قسمیں ہیں. شجع میں عموماً یوزولی ہم وہ ضربات یا ہرٹ جو ہے کاؤنٹ کرتے ہیں
جو فیس اور ہیڈ کے اوپر لگتی ہیں. یعنی ہیڈ انجری جب ہوگی، جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، اگر سر کے اوپر چوٹ لگے گی یا چہرے کے اوپر لگے گی تو وہاں پہ شجا کے مطابق دیکھا جائے. اور قسم اس کی جر، اس کی پھر مزید 2 قسمیں ہیں، ایک جیفا ہے، ایک غیر جیفا ہے. جیفا کہتے ہیں باڈی کیوٹی کے اندر جو ہے، جو ٹرنک والا حصہ ہے جہاں پہ وائٹل آرگنز پائے جاتے ہیں ان کو ہرٹ کرنا، یہ جر کی پہلی قسم ہے. یہ عربی کی ٹرمینالوجیز ہیں، یعنی اردو زبان بیسیکلی عربی، فارسی اور باقی مختلف زبانوں کے ملاپ سے بنی ہے. تو یہ جو اصطلاحیں ہیں یہ عربی سے لی گئی ہیں، شجا والی، جر والی، جراحت. اس میں جیفا میں کون سی ہوگی؟ باڈی کیوٹی کو، اس میں جہاں پہ وائٹل آرگن پائے جاتے ہیں انہیں ہرٹ کرنا، انجرڈ کرنا، اسے ہم کہیں گے جیفا. جرح کی قسم ہے جیفا. دوسری قسم اس کی غیر جیفا، یعنی شجا اور جیفا کے علاوہ جو ہوں گی، عام طور پر جو جر ہوں گی انہیں غیر جیفا کہیں گے. ان کی علیحدہ پنشمنٹس ہیں. اس سے ہٹ کے ان مین جو ہے کائنڈ سے ہٹ کے کچھ اور کائنڈز بھی ہیں، یعنی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے زخمی کر دیتے ہیں یا ریش ایکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے کوئی خطا کرتے ہیں، یعنی ارادہ نہیں ہوتا، ان انٹینشنلی کوئی خطا کر بیٹھتے ہیں لیکن وہ مسٹیک آف ایکٹ ہے یا مسٹیک آف فیکٹ ہے. یہ قسمیں ادر کائنڈز میں آتی ہیں. تو یہ ہرٹ کی مختلف کائنڈز ہیں اور یہ ہرٹ کی جو ہے سب سے پہلے ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب یہ ڈیفینیشن اور اس کی قسمیں جو ہے آپ کو کلیئر ہو چکی ہوں گی. ان قسموں کو اور اس ڈیفینیشن کو آپ ذہن نشین کر لیں. جب تک آپ کا لا سے اور خصوصاً کرمنل لا سے تعلق رہے گا، یہ ڈیفینیشن اور یہ جو کائنڈز ہیں ان سے آپ کا جو ہے سامنا رہے گا. اگر آپ ان کو ذہن نشین کر لیتے ہیں، ان کے اوپر جو گرفت حاصل کر لیتے ہیں، تو آپ کی مہارت جو ہے زندگی بھر آپ کے کام آتی رہے گی. صرف ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے نہیں، ویسے بھی پریکٹیکل لائف کے اندر بھی، پریکٹس کے اندر بھی آپ کو یہ ہرٹ کی ڈیفینیشن، اس کی قسمیں اور جو پنشمنٹس ہیں یہ ساری زندگی ان سے وابستہ رہے گا. تو اب ہم مزید پڑھیں گے اس کی جو ہے پنشمنٹس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم ڈسکس کر رہے تھے ہرٹ اور اس کی کائنڈس. پہلی قسم ہم نے پڑھی ہے اتلاف عضو. اتلاف عضو یعنی عضو کا تلف ہونا، ڈسٹرائے ہونا، ڈیمیج ہونا. Whoever dismembers, amputates, severs any limb or organ of the body of another person is said to cause اتلاف عضو. سیکشن 333 پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 333 کے مطابق اگر کوئی شخص ڈس ممبر کرتا ہے، علیحدہ کرتا ہے، ایمپوٹیٹ کاٹ دیتا ہے، سیور علیحدہ کرتا ہے، لمب اینی لمب کسی لمب کو، فور لمب، ہائنڈ لمب کسی بھی لمب کو، اور آرگن آف دا باڈی یا باڈی کے کسی حصے کو، آف این ادر پرسن کسی دوسرے شخص کی باڈی کے حصے کو، اس صورت میں ہم کہیں گے اس نے کیا کیا، اس سیٹ ٹو کاز اتلاف عضو. اس نے عضو کو تلف کیا ہے، عضو کو نقصان پہنچایا ہے، عضو کو ہرٹ کیا ہے. عضو سے مراد آرگن، باڈی کا آرگن. یہ کوگنیزیبل جرم ہے. کسی کے آرگن کو، کسی کی باڈی کے کسی حصے کو تلف کر دینا، ڈیمیج کر دینا، نقصان پہنچانا، پین پیدا کرنا. تو اتلاف عضو کے اوپر جو پنشمنٹ دی گئی ہے وہ ہے 334 PPC. 334 PPC کے مطابق اگر قصاص جو ہے پہلے لاگو کیا جائے گا. if قصاص از ناٹ ایگزیکیوٹیبل، اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ قصاص کی سزا جو ہے وہ نافذ العمل نہیں ہو سکتی، پھر کیا ہوگا؟ عرش جو ہے یہ لاگو کیا جائے گا. اس کے ساتھ 10 years imprisonment، 10 سال جو ہے قید کی سزا سنائی جائے گی. 10 سال جو ہے قید کی سزا
کا وہ مستحق ہوگا، انٹائٹلڈ ہو جائے گا جو شخص کسی دوسرے شخص کی باڈی کے کسی حصے کو، کسی پارٹ کو، کسی آرگن کو تلف کرتا ہے۔ قصاص سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، ہم شروع میں ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ قصاص اور دیت کیا ہوتے ہیں، قصاص اور تعزیر کیا ہیں۔ قصاص تو قرآن کے مطابق ہے، کتب علیکم القصاص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی اگر قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہے، اگر غلام کو قتل کیا ہے غلام قتل ہوگا، آزاد بندے کو قتل کیا ہے آزاد بندہ قتل ہوگا، اگر اس نے کسی عضو کو نقصان پہنچایا ہے تو وہ عضو جو ہے سزا کے طور پر۔ لیکن ہمارے قانون کیونکہ آج کی جدید تقاضوں کے مطابق اگر وہ سزا نافذ العمل نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے الٹرنیٹ میں کیپنگ ان ویو پرنسپل آف ایکویلٹی یا ایکویٹی کہہ لیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایکویٹیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر عرش یہ جو ہے لاگو کیا جائے گا اور اس کے ساتھ 10 سال کی سزا دی جائے گی، امپریزنمنٹ، قید۔ یہ قید جو ہے بطور تعزیر ہوگی، قید جو ہے بطور تعزیر ہوگی۔ سزائیں مینلی اپنی نوعیت کے لحاظ سے 2 طرح کی ہیں، ایک کارپورل پنشمنٹس ہیں، دوسری سزائیں کمپنسیٹری پنشمنٹس ہیں۔ کارپورل میں 2 سزائیں آتی ہیں، ایک قصاص اور اس کے ساتھ جو ہے دوسری سزا جو اس میں کارپورل میں ہے وہ ہے تعزیر۔ تعزیر یعنی جیسے امپریزنمنٹ ہو رہی ہے یا وہ جسمانی سزا جو اسے مل رہی ہے۔ ان سے ہٹ کے ان 2 کے علاوہ باقی جو ہے 3 بڑی کمپنسیٹری پنشمنٹس ہیں۔ کمپنسیشن کہتے ہیں تلافی کرنا، یعنی کسی کی باڈی کے کسی حصے کو اگر اس نے تلف کر دیا ہے، ڈیمیج کیا ہے، اب وہ آدمی جو وکٹم ہے، جو ایگریوڈ ہے، جو متاثرہ شخص ہے، وہ بیچارہ ساری زندگی کے لیے اپنے اس آرگن سے محروم ہو گیا ہے، تو وہ اس کو کمپنسیشن کے طور پر کیا دیا جائے گا؟ عرش۔ اور عرش کی مقدار جو ہے اگر ڈیفینیشن پڑھنا چاہتے ہوں تو 299 سیکشن جو پی پی سی کو پڑھیں، اس میں یہ مل جائے گی آپ کو عرش کی ڈیفینیشن۔ یہ عرش جو ہے اس کے اوپر لاگو کیا جائے گا، ساتھ ہی 10 سال جو ہے قید کی سزا دی جائے گی جس نے آرگن کو تلف کیا ہے۔ اس کے بعد اس سے ہی ریلیونٹ، اس سے ہی متعلقہ ایک اور جو ہے جرم ہے، افینس ہے، وہ ہے کسی آرگن کی صلاحیت کو تلف کر دینا۔ یعنی ایک تھا آرگن کو ڈیمیج کر دینا، ڈسممبر یہ ایمپیوٹیٹ کر دینا یا سیور کر دینا، اب اس سے ریلیونٹ ہے اس آرگن کی فنکشننگ کو، پاور کو، کیپیسٹی کو کیا کر دینا، یہ پرماننٹلی ڈسٹرائے یا امپیئر کر دینا۔ یعنی اگر کسی آرگن کی صلاحیت کو مستقل طور پر وہ امپیئر کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اسے ناکارہ کر دیا جائے، اس صورت میں جو سیکشن ہے وہ 335 پی پی سی یہ اپلائی ہوتی ہے کہ اس میں آرگن کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی کاگنیزیبل جرم ہے کہ کسی آدمی کے آرگن کو، عضو کو، باڈی کے کسی حصے کو فنکشننگ کے لحاظ سے، پاور کے لحاظ سے، کیپیسٹی کے لحاظ سے ناکارہ بنا دیا جائے، امپیئر بنا دیا جائے، تو قانون میں اس کے لیے پنشمنٹ ہے۔ وہ پنشمنٹ کیا ہے؟ قصاص۔ اگر اف قصاص از ناٹ ایگزیکیوٹیبل پھر عرش اور 10 سال جو ہے قید کی سزا دی جائے گی۔ یہ اس کے اندر جو ہے سزا ہوگی اتلاف صلاحیت عضو کے اوپر، یعنی کسی عضو کی صلاحیت کو ڈیمیج کر دینے کے اوپر جو ہے اگر قصاص نافذ نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں عرش اور 10 سال کی سزا۔ عموماً جو ہے آج کل اپلائی ہوتا ہے تو یہی عرش اور امپریزنمنٹ، یعنی ٹرائل چلتا ہے، ٹرائل میں جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک بندے نے یہ افینس کیا ہے اور وہ گلٹی فاؤنڈ ہوا ہے، انویسٹیگیشن میں بھی اور ٹرائل کے بعد بھی، کورٹ کی فائنڈنگ میں بھی، تو کورٹ اسے جو ہے افینس میں پنشمنٹ سناتی ہے
اور وہ کنوکٹڈ قرار دیا جاتا ہے، سزا یافتہ بن جاتا ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ امپریزنمنٹ سنا دے گی، ساتھ عرش کے طور پر جو ہے جو فائن ہوگا وہ اس کے اوپر جو ہے امپوز کر دے۔ اسی سے ریلیونٹ یعنی 336 پنشمنٹس ہیں۔ 336A PPC تعزیرات پاکستان کی دفعہ 336 کی سب سیکشن 336A، اس میں ہرٹ کاز ہوتی ہے بھئی کروسیو سبسٹانس۔ کروسیو سبسٹانس ایسی چیز ہے جو ڈسٹرائے کر دے باڈی کو، پاور کو، صلاحیت کو۔ کروسیو سبسٹانسز میں پوائزن آ سکتا ہے، ناکسیس چیزیں آ سکتی ہیں، وولٹائل چیزیں آ سکتی ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو باڈی کے آرگن کو جو ہے ڈسٹرائے کرے، نقصان پہنچائے، وہ کروسیو سبسٹانس ہے۔ تو 336A جو ہے کروسیو سبسٹانسز سے جو ضرب پہنچتی ہے، ڈیمیج ہوتا ہے باڈی یا باڈی کو نقصان ہوتا ہے۔ سب سیکشن 336B کے اندر اس کے بارے میں پنشمنٹ ہے۔ پنشمنٹ کتنا ہے؟ 14 ایئرز امپریزنمنٹ، یعنی 14 سال قید۔ اور صرف قید اکیلی نہیں، اس کے ساتھ انکلوڈ کیا گیا ہے منیمم فائن آف 1 ملین روپیز، یعنی 1 ملین روپیز 10 لاکھ روپے کم از کم جرمانہ بھی اس کے اوپر لاگو کیا جائے گا۔ جو شخص کروسیو سبسٹانس کے ذریعے کسی دوسرے شخص کی باڈی کو نقصان پہنچاتا ہے، ہرٹ کرتا ہے، اس کے کسی آرگن کو ڈیمیج کرتا ہے، تو اس کے لیے 14 سال سزا ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 336B PPC۔ یہ جو ہے مین وہ کائنڈز ہیں کس کی؟ ہرٹ کی، اتلاف عضو۔ اس کے لیے جو سیکشن جس میں ڈیفینیشن دی گئی ہے 333 PPC، اور جس سیکشن میں سزا سنائی گئی ہے اس کے بارے میں وہ 334 PPC ہے۔ اس سے ہی ریلیونٹ اتلاف صلاحیت عضو، وہ سیکشن 335 PPC یعنی 335 پاکستان پینل کوڈ میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور پنشمنٹ کو 336 PPC کے اندر ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ پھر 336A ہے جس میں کروسیو سبسٹانس سے ہرٹ کیا جائے، اور 336B ہے جس میں پنشمنٹ سنائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی باڈی کے کسی حصے کو کروسیو سبسٹانس سے ڈیمیج کرتا ہے تو اس کے لیے 14 سال کی سزا ہے، 14 ایئرز امپریزنمنٹ، ساتھ اس کے ایٹ لیسٹ یا منیمم جو ہے 1 ملین روپیز فائن اس کے اوپر امپوز کیا جائے گا جب کورٹ اسے سزا سنائے گی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے جو ہے اس کی ہرٹ کی مختلف جو نئی مزید قسمیں ہیں، ان اسٹوڈنٹس ہم نے جو ٹاپک شروع کیا ہوا تھا شجا، ہرٹ کی ایک اہم قسم ہے۔ سیکشن 337 PPC میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اس ڈیفینیشن کے مطابق whoever causes on the head or face of any person any hurt، جو شخص کسی شخص کے ہیڈ اور فیس کے اوپر کوئی ہرٹ کاز کرتا ہے which doesn't amount to اتلاف عضو اور اتلاف صلاحیت عضو is called شجا، is said to cause شجا۔ یعنی شجا سمپلی کامنلی آپ یوں سمجھ لیں کہ سر اور چہرے کے اوپر لگائی جانے والی یا لگنے والی ہرٹ یا ضرب ہے۔ اگر چہرہ زخمی ہو جائے یا سر زخمی ہو جائے، ضرب لگ جائے یا ضربات لگ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شجا کی قسم میں آئے گا۔ شجا کی مختلف قسمیں ہیں اور ہر قسم کے اوپر پنشمنٹ ہے۔ پنشمنٹ کی نوعیت مختلف ہے۔ سب سے پہلی قسم شجا خفیفہ، ہرٹ وداؤٹ ایکسپوزنگ بون آف دا وکٹم، یعنی ایسا ہرٹ ہے جس میں متاثرہ شخص کی ہڈی کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا۔ ضرب لگائی گئی ہے ڈنڈے سے، ہتھوڑے سے، کسی چیز سے بھی، لیکن اس کی بون جو ہے
وہ ایکسپوز نہیں ہوئی، ننگی نہیں ہوئی، سکن بدستور قائم رہی، ایسے ہرٹ کو ہم شجع خفیفہ کہیں گے۔ اور اس کی پنشمنٹ دمان ہے۔ اس کے علاوہ میں بھی انکلوڈیڈ 2 years imprisonment، 2 سال کی قید کی سزا اسے دی جا سکتی ہے۔ جو شخص شجع خفیفہ کا جرم کا ارتکاب کرے گا اس کے لیے کتنی سزا ہے؟ 2 سال کی امپریزنمنٹ، اور ضمان یا دمن جو ہے وہ بھی اسے پے کرنا ہے۔ دوسری اس کی قسم شجع موضیحہ، اس میں بون جو ہے وکٹم کی ایکسپوز ہو جاتی ہے، یعنی شجع خفیفہ میں بون ایکسپوز نہیں ہوئی تھی۔ یہ فرق ہے، یہ فرق جو ہے آپ نے وہ اچھی طرح سے اپنے ذہن میں امتیازی اصولوں کے لحاظ سے فوکس رکھنا ہے کہ اگر بون ایکسپوز نہ ہو تو شجع خفیفہ، اگر بون ایکسپوز ہو جائے ود آؤٹ ڈسلوکیٹنگ اٹ، اور اس میں جب ہڈی سامنے آ جائے، ایکسپوز ہو جائے مگر اپنی جگہ سے ہٹے نہ، ڈسلوکیٹ نہ ہو، اپنی جگہ سے وہ مڑے نہ، ہلے نہ، اپنی جگہ سے اس کو جو ہے ہٹایا نہ جائے، ایسی ہرٹ کو ہم کہیں گے شجع موضیحہ۔ اس میں پنشمنٹ اف قصاص از ناٹ ایگزیکیوٹیبل، اگر قصاص جو ہے قابل عمل نہیں ہوگا تو عرش جو ہے، جو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کمپنسیٹری پنشمنٹ ہے، وہ اس کے اوپر انفلکٹ کی جائے گی۔ عرش کتنا ہوگا؟ 5% آف دیت، یعنی دیت جو ہے اس کا 5واں حصہ جو ہے عرش کے طور پر اس شجع موضیحہ کے مرتکب مجرم کو پے کرنا ہوگا۔ کس کو؟ وکٹم کو، متاثرہ شخص کو، پلس 5 years imprisonment۔ اس کے علاوہ 5 سال تک کی سزا بھی اسے دی جا سکتی ہے۔ کس چیز میں؟ 5 سال قید کی سزا۔ تیسری اس کی قسم شجع ہاشمہ، بائی فریکچرنگ دی بون آف وکٹم وداؤٹ ڈسلوکیٹنگ اٹ، یعنی جو متاثرہ شخص ہے اس کی ہڈی کو فریکچر ہو گیا ہے مگر وہ اپنی جگہ سے ہٹی نہیں، ڈسلوکیٹ نہیں، فریکچر آ گیا ہے اس کے اندر۔ یہ مینیوٹ ڈفرینسز ہیں، ان کو اگر فوکس کریں گے تو پھر شجع کی قسمیں ہمیں سمجھ آئیں گی۔ تو شجع ہاشمہ میں کیا ہوتا ہے؟ فریکچر ہو جاتا ہے بون کے اندر مگر وہ ڈسلوکیٹ نہیں ہوتی۔ اس کی سزا عرش 10% آف دیت، یعنی دیت کا جو وہ ہے سزا ہے کمپنسیٹری، اس کا 10% جو ہے عرش کے طور پر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 10 سال تک کی قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے شجع ہاشمہ میں۔ چوتھی اس کی قسم ہے شجع منقلہ، اس میں بون میں فریکچر بھی ہو جاتا ہے اور بون ڈسلوکیٹ بھی ہو جاتی ہے، یعنی یہ ان سے ایڈوانس کیٹیگری ہے شجع منقلہ، پچھلی جو سابقہ 3 اقسام ہیں۔ اس میں سزا کتنا ہے؟ عرش، جو کہ 15% آف دیت، یعنی دیت جو مروجہ ہوتی ہے، مقرر کی ہوئی ہے دیت آرڈیننس کے مطابق، اس کا 15% جو ہے اس مجرم کو پے کرنا ہوگا جس نے شجع منقلہ کا جرم سرزد جس سے ہوا ہے یا جس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ 10 سال تک کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے امپریزن میں، قید کی۔ اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ شجع کیا ہے۔ سمپلی ایسی جو ہے ہرٹ ہے جو فیس اور ہیڈ ان کے اوپر جو ہے لگے، ایسی ہرٹ کو ہم کہتے ہیں یہ شجع ہے۔ اس میں اتلاف عضو نہیں ہوتا اور نہ ہی اتلاف صلاحیت عضو ہوتا ہے۔ اس کی قسموں میں سب سے پہلی قسم جو پڑھ رہے ہیں شجع خفیفہ، جس میں ہرٹ ہوتا ہے لیکن بون ایکسپوز نہیں ہوتی۔ شجع موضیحہ، جس میں بون ایکسپوز ہوتی ہے لیکن ڈسلوکیٹ نہیں ہوتی۔ شجع ہاشمہ، جس میں فریکچر ہو جاتا ہے لیکن بون ڈسلوکیٹ نہیں ہوتی۔ اور چوتھی قسم ہے شجع منقلہ، جس میں فریکچر آ جاتا ہے بون کے اندر اور بون ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ اس سے ان پچھلی سابقہ جو 3 اقسام تھیں
ان سے زیادہ گریویس ہے، زیادہ گھنونی ہے۔ اس کے بعد پانچویں قسم ہے اس کی شجائے عامہ اور شجائے دائمہ، چھٹی قسم۔ تو ان کو جو ہے ڈیٹیل سے ہم لکھ کے پھر بتاتے ہیں۔ کرمنل لا میں ہم شجا کے ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ شجا کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ ہرٹ ہوتی ہے جو فیس اور ہیڈ کے اوپر جو ہے لگتی ہے، یعنی ایسی ضرب جو چہرے اور سر کو جو ہے ٹچ کرے یا سر کو لگے، اس کو ہم کہیں گے شجا۔ شجا کی کائنڈز ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلی قسم ہم نے پڑھی شجائے خفیفہ، دوسری قسم پڑھی شجائے موزیہ، تیسری قسم ہم نے پڑھی شجائے ہاشمہ، چوتھی قسم ہم نے پڑھی شجائے منقلہ۔ اب ففتھ اس کی کائنڈ ہے شجائے عامہ، وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ شجائے عامہ کہتے ہیں کازنگ فریکچر آف سکل آف دا وکٹم، یعنی پی پی سی کے مطابق اگر وکٹم کی سکل کی جو وہ سکل ہے اس میں فریکچر کاز ہو جائے اس حد تک، سو دیٹ دا وونڈ ٹچز دی ممبرین آف دا برین، کہ جو زخم ہے وہ دماغ کی جو ممبرین ہے، جھلی ہے، اس کو ٹچ کر لے، اس کو ہم کہیں گے یہ شجائے عامہ ہے۔ یعنی سر کی جو سکل ہے، کھوپڑی ہے، اس میں فریکچر آ جائے، یہ پھٹ جائے اور دماغ کی جو ممبرین یا جھلی ہے وہاں تک جو ہے زخم وہ ٹچ کر لے، شجا کی اس قسم کو ہم شجائے عامہ کہتے ہیں۔ یہ پچھلی جو 4 کائنڈس تھیں ان سے زیادہ گریویس ہے۔ اس میں پنشمنٹ عرش 1/3 آف دیت، یعنی دیت کا 1/3 جو ہے عرش کے طور پر بطور کمپنسیٹری پنشمنٹ لاگو کیا جائے گا مجرم کے اوپر، کہ اس نے وکٹم کو 1/3% دیت کے مطابق جو ہے عرش دینا ہے۔ اس کے علاوہ اسے 14 ایئرس امپریزنمنٹ وہ سنائی جائے گی، یعنی وہ لائبل ہو جائے گا فار 14 ایئرس امپریزنمنٹ ایز تعزیر کے طور پر 14 سال قید کی سزا سنائی جائے، کیونکہ یہ گھنونا جرم ہے، کسی کی سر کی سکل کو جو ہے ڈیمیج کر دینا، پھاڑ دینا، تو اور اس میں فریکچر پیدا کر کے دماغ کی ممبرین تک کو جو ہے زخم پہنچا دینا، اس لیے اس کے لیے سزا بھی زیادہ سخت رکھی گئی ہے۔ نیکسٹ جو کائنڈ ہے وہ ہے شجائے دامعہ۔ اس میں فریکچر تو ہوتا ہی ہے سکل کے اندر، لیکن وونڈ جو ہے ریپچر کرتا ہے ممبرین آف دا برین کو۔ پچھلی جو قسم تھی شجائے عامہ اس میں صرف ٹچ کر رہا تھا ممبرین آف برین کو، اس میں ٹچ نہیں کرتا بلکہ وونڈ کیا کرتا ہے، ریپچر کرتا ہے ممبرین آف برین کو۔ یہ ڈفرینس ہے ان کے اندر، سلائٹ سا ڈفرینس ہے ڈیفینیشن کے لحاظ سے، لیکن نوعیت کے لحاظ سے بہت ہیل آف ڈفرینس ہے۔ اس میں صرف دماغ کی برین کو، وہ ممبرین کو ٹچ کیا تھا، اس میں ممبرین کو زخم کیا کرتا ہے، رپچر کر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے۔ یہ ان سب سے زیادہ جو ہے گریویس، سب سے زیادہ گھنونا جو ہے جرم ہے، اس لیے اس کے لیے سزا بھی سب سے سخت سنائی گئی ہے۔ 1/2 یعنی 1/2 جو ہے دیت بطور عرش کے اسے دینی ہوگی وکٹم کو جس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کے ساتھ 14 ایئرز امپریزنمنٹ ایز تعزیر وہ اسے سنائی جائے گی۔ تو یہ شجا اور اس کی قسمیں ایک دفعہ پھر جو ہے میں آسانی کے لیے ریوائز کر دیتا ہوں کہ شجا کیا ہے۔ اگر دماغ یعنی سر اور چہرے کے اوپر ضرب لگے، ہرٹ ہو، تو ایسے ہرٹ کو جو اتلاف عضو اور اتلاف صلاحیت عضو کے زمرے میں نہ آئے، اسے ہم کہیں گے چہرے اور سر کے اوپر لگنے والے ہرٹ کو کہ یہ شجا کا جو ہے افینس ہے۔ شجا کی قسمیں ہیں، پہلی قسم شجائے خفیفہ، دوسری قسم شجائے موزیہ، تیسری قسم شجائے ہاشمہ، چوتھی قسم شجائے منقلہ، پانچویں قسم شجائے عامہ، چھٹی قسم شجائے دامعہ۔
یہ کس میں ہے؟ ان کو اچھی طرح سے آپ نے ان کے ڈفرینسز کے لحاظ سے یاد کر لینا ہے، کیونکہ کرمنل لاء میں جب تک آپ پریکٹس کرتے رہیں گے، اس سے وابستہ رہیں گے، سزا کی کائنڈز ایسے ہی رہیں گی۔ یہ بیسیکلی جو ہم پڑھ رہے ہیں ٹاپک میڈیکل جورسپروڈنس سے بھی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ یہ میڈیکل جو ہے جب ایک آدمی کو ہرٹ پہنچتی ہے، وہ میڈیکل کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پولیس جب ڈاکٹ بنا کے بھیجتی ہے، ڈاکٹر میڈیکل کرتے ہیں، اس میں انجری کی نوعیت بتاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اگر آپ MLC پڑھیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ شجائے عامہ ہے، شجائے دامیہ ہے، یا یہ کوئی اور ہرٹ ہے، جو بھی قسم ہوتی ہے ہرٹ کی اس کو وہ ڈسکرائب کرتے ہیں، اور وانڈ کا بھی لکھتے ہیں، جو جس نوعیت کا بھی ہوتا ہے، کون سی نوعیت کا، جیفا ہے تو کون سا ہے، غیر جیفا ہے تو اس میں کون سی قسم ہے، انسائز وانڈ ہے، لیسیریٹڈ ہے، وہ MLC میں ڈیٹیل سے لکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کرمنل لاء کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں، اس پہ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹاپک جو آج کا ٹاپک ہے ہرٹ اور اس کی کائنڈز، اس کو اچھی طرح سے فوکس کر لیں۔ یہ آپ کی پیپر کے لحاظ سے بھی اہم ہے، یعنی تھیوری کے لحاظ سے بھی اہم ہے، اور پریکٹس کے لحاظ سے بھی اہم ہے۔ پریکٹس میں بھی ساری زندگی اس نے کام آنا ہے۔ اگر آپ فوجداری کی پریکٹس کرتے ہیں تو زندگی بھر جو ہے اس ٹاپک سے، اس سبجیکٹ سے آپ کا واسطہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ کو ان سزاؤں کے اوپر اور ان ہرٹس کے اوپر مہارت حاصل ہو گئی تو زندگی بھر جو ہے کرمنل لاء کے اس ٹاپک میں آپ مار نہیں کھائیں گے۔ In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today we are going to study about section 337B of PPC. تعزیرات پاکستان کی دفعہ 337B جو کہ جر کے متعلق ہے، جس میں جر کو پراپرلی ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ ٹاپک ریلیٹڈ ہے پچھلے ٹاپک سے جو ہم نے شروع کیا تھا، ہارٹ کے بعد شجا، یہ سارا انجریز والا ٹاپک۔ جرم ہے کیا، اسے کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ PPC یا پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کے مطابق whoever causes on any part of the body of a person other than the head or face a hurt which leaves a mark of wound temporary or permanent، اسے ہم کیا کہیں گے؟ is said to cause جرم۔ یعنی کوئی شخص اگر ہیڈ اور فیس کے علاوہ باڈی کے کسی اور حصے کے اوپر ہرٹ لگاتا ہے، زخم لگاتا ہے، انجری کاز کرتا ہے، جس سے زخم کا نشان جو ہے قائم ہوتا ہے، ویدر ٹیمپریری اور پرماننٹ، زخم کا وہ نشان عارضی ہے یا مستقل ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ جر ہرٹ کے اندر آتا ہے، اور اس وجہ سے یہ کوگنیزیبل جرم ہے، یعنی قابل دست اندازی پولیس جرم ہے۔ اس افینس کے اوپر پنشمنٹ دی گئی ہے، وہ سیکشن کائنڈز آف جر۔ جر کی دو بڑی کائنڈز ہیں، پہلی کائنڈ کا نام ہے جیفا، دوسری کا نام ہے غیر جیفا۔ یعنی جر جب لگتی ہے تو اس میں پہلی جو قسم کی جر ہے اسے جیفا کہتے ہیں۔ جیفا کو 337C PPC کے اندر ڈیفائن کیا گیا۔ whoever causes jar in which injury extends to the body cavity of trunk، یعنی جو جر کاز کرے اور وہ جر اس میں انجری کہاں تک چلی جائے، باڈی کیوٹی آف دا ٹرنک۔ باڈی کیوٹی یہ مین جو ہماری کیوٹی ہے جس میں وائٹل آرگنز آف دا باڈی پائے جاتے ہیں، ان میں اگر انجری ایکسٹینڈ کر جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ جیفا جو ہے اس کی جر ہے، یہ جیفا کی انجری ہے۔ ٹرنک کہہ رہے ہیں، ٹرنک کہتے ہیں دھڑ کو، یعنی دھڑ کا وہ حصہ جو باڈی کیوٹی والا ہے جس میں وائٹل آرگن پائے جاتے ہیں یا اہم اعضاء پائے جاتے ہیں باڈی کی، وہاں پہ اگر زخم لگتا ہے، انجری آتی ہے تو وہ جیفا کی کیٹیگری میں آئے گی۔ جو شخص جیفا والا جرم کاز کرے گا اس کے اوپر پنشمنٹ ہے، وہ پنشمنٹ کیا ہے؟ وہ 337B PPC میں دی گئی ہے،
पनिशमेंट है अर्श, जो कि 1/3 ऑफ दियर, यानी दियर का 1/3 हिस्सा, 1/3 दियर जो है उसको पनिशमेंट के तौर पर पे करना होगी जिसने ये जुर्म किया होगा। उसके साथ 10 साल तक कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है, क्योंकि ये बॉडी का अहम हिस्सा है। जहाँ पर वाइटल आर्गन पाए जाते हैं, तो वाइटल आर्गन की इंजरी बॉडी के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के मुस्तकबिल में मुख्तलिफ जो अमूर को सर अंजाम देने के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। इसलिए इसके लिए 1/3 दियर कंपनसेटरी पनिशमेंट और कॉर्पोरल पनिशमेंट में 10 साल की सज़ा जो है मुतय्यन कर दी गई है। ये जैफा। इसकी जड़ की दूसरी बड़ी किस्म वो है गैर जैफा, यानी जैफा तो था बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी के अलावा बाकी जो बॉडी के हिस्से हैं वहाँ पे अगर कोई जड़ की इंजरी काज होती है उसे हम गैर जैफा की कैटेगरी में लेके आएंगे। गैर जैफा की 6 सब पॉइंट है, यानी 6 मज़ीद किस्में हैं। दामिया, वाज़िया, मुतलाहिमा, मोज़िया, हाशिमा, मुनक्किला। इनके नेमों को भी याद करना है और फिर उनकी डेफिनेशंस को भी आपने ज़हन नशीन करना है, ताकि पेपर में भी अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकें और ज़िंदगी भर प्रैक्टिस में भी इनको उनके फ़र्क के साथ जो डिफरेंसेस हैं, जो इम्तियाजी जो है इनकी डेफिनेशन हैं, उनके पर्सपेक्टिव में, उनके तनाज़ुर में हम कोर्ट में भी और वैसे में भी जहाँ भी वो ट्रायल चल रहा होगा इसको सही तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहली किस्म दामिया, दूसरी किस्म वाज़िया, तीसरी किस्म मुतलाहिमा, चौथी किस्म मोज़िया, पाँचवीं किस्म हाशिमा और छठी किस्म इसकी मुनक्किला। ये गैर जैफा की 6 मज़ीद जो है पॉइंट है। अब हम नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशियल, द मोस्ट मर्सीफुल। Dear students, today we are going to study about section 337 of TPC, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 337 जो कि जर के मुताबिक है, जिसमें जर को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, उसको स्टडी करते हैं। ये टॉपिक रिलेटेड है पिछले टॉपिक से जो हम शुरू किया था, हार्ट के बाद शजा, ये सारा इंजरीज वाला टॉपिक। जर्म है क्या, इसे कैसे डिफाइन करते हैं? पीटीसी या पाकिस्तान पीनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक whoever causes harm any part of the body of a person other than the head or face is hurt which leaves a mark of wound temporary or permanent, उसे हम क्या कहेंगे? इस हेड टू कॉज जर्म, यानी कोई शख्स अगर हेड और फेस के अलावा बॉडी के किसी और हिस्से के ऊपर हर्ट लगाता है, जख्म लगाता है, इंजरी कॉज करता है, जिससे जख्म का निशान जो है कायम होता है, वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, जख्म का वो निशान आर्जी है या मुस्तकिल है, इसको हम कहेंगे ये जर्म हर्ट के अंदर आता है। और इस वजह से ये कॉग्निजेबल जुर्म है, यानी काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस जुर्म है। इस ऑफेंस के ऊपर पनिशमेंट दी गई है। वो सेक्शन काइंड्स ऑफ जर की 2 बड़ी काइंड्स हैं। पहली काइंड का नाम है जैफा, दूसरी का नाम है गैर जैफा। यानी जर जब लगती है तो इसमें पहली जो किस्म की जर है उसे जैफा कहते हैं। जैफा को 337 पीटीसी के अंदर डिफाइन किया गया है। whoever causes jar in which injury extends to the body cavity of trunk, यानी जो जर काज करे और वो जर उसमें इंजरी कहाँ तक चली जाए? बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक। बॉडी कैविटी ये मेन जो हमारी कैविटी है जिसमें वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी पाए जाते हैं, उनमें अगर इंजरी एक्सटेंड कर जाए तो उसको हम कहते हैं ये जैफा जो है उसकी जर है, ये जैफा की इंजरी है। ट्रंक कह रहा है, ट्रंक कहते हैं
धड़ को, यानी धड़ का वो हिस्सा जो बॉडी कैविटी वाला है, जिसमें वाइटल ऑर्गन पाए जाते हैं या अहम आज़ा पाए जाते हैं बॉडी की, वहाँ पे अगर जख्म लगता है, इंजरी आती है, तो वो जैफा की कैटेगरी में आएगी। जो शख्स जैफा वाला जुर्म पास करेगा उसके ऊपर पनिशमेंट है। वो पनिशमेंट क्या है? वो 337 BPC में दी गई है। पनिशमेंट है अर्श, जो कि 1/3 ऑफ दियर, यानी दियर का 1/3 हिस्सा, 1/3 दियर जो है उसको पनिशमेंट के तौर पर पे करना होगी जिसने ये जुर्म किया हो। उसके साथ 10 साल तक कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है, क्योंकि ये बॉडी का अहम हिस्सा है। जहाँ पर वाइटल ऑर्गन पाए जाते हैं, तो वाइटल ऑर्गन की इंजरी बॉडी के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के मुस्तकबिल में मुख्तलिफ जो अमूर को सर अंजाम देने के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। इसलिए इसके लिए 1/3 दियर कंपनसेटरी पनिशमेंट और कॉर्पोरल पनिशमेंट में 10 साल की सज़ा जो है मुतय्यन कर दी गई है। ये जैफा। इसकी जड़ की दूसरी बड़ी किस्म वो है गैर जैफा, यानी जैफा तो था बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी के अलावा बाकी जो बॉडी के हिस्से हैं, वहाँ पे अगर कोई जड़ की इंजरी काज होती है, उसे हम गैर जैफा की कैटेगरी में लेके आएंगे। गैर जैफा की 6 सब पॉइंट हैं, यानी 6 मज़ीद किस्में हैं। दामिया, गाज़िया, मुतलाहिमा, मोज़िया, हाशिमा, मुनक्किला। इनके नेमों को भी याद करना है और फिर उनकी डेफिनेशंस को भी आपने ज़हन नशीन करना है, ताकि पेपर में भी अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकें और ज़िंदगी भर प्रैक्टिस में भी इनको उनके फ़र्क के साथ जो डिफरेंसेस हैं, जो इम्तियाजी जो है इनकी डेफिनेशन हैं, उनके पर्सपेक्टिव में, उनके तनाज़ुर में हम कोर्ट में भी और वैसे में भी जहाँ भी वो ट्रायल चल रहा होगा इसको सही तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहली किस्म दामिया, दूसरी किस्म गाज़िया, तीसरी किस्म मुतलाहिमा, चौथी किस्म मोज़िया, पाँचवीं किस्म हाशिमा और छठी किस्म इसकी मुनक्किला। ये गैर जैफा की 6 मज़ीद जो है पॉइंट है। अब हम डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 337 BPC। जड़ की दूसरी बड़ी किस्म इसे गैर जैफा है। इसको डिफाइन किया गया whoever causes जड़ which doesn't amount to जैफा is said to cause गैर जैफा, यानी जो शख्स एक ऐसी जड़ का इर्तिकाब करता है जो जैफा की तारीफ, जैफा की कैटेगरी में फाल नहीं करती, उस जड़ को हम गैर जैफा कहते हैं। गैर जैफा इसकी आगे मज़ीद 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली किस्म दामिया, यानी गैर जैफा दामिया। दामिया कौन सा? इंग्लिश स्किन रप्चर्ड एंड ब्लीडिंग occurs। स्किन इसमें फट जाती है और खून बहता है, खून रिसता है। गैर जैफा की इस किस्म को दामिया कहते हैं। ये जुर्म है, इसकी सज़ा ज़मान या दमन और उसके अलावा 1 साल तक इम्प्रिजनमेंट है। उनको 1 साल तक सज़ा सुना सकती है उस शख्स को जिसने गैर जैफा दामिया जुर्म का इस्तेमाल किया। ये सज़ा बतौर ताज़ीर हो, यानी पीनल कोड के मुताबिक। सेकंड, दूसरी किस्म गाज़िया। इसमें क्या फ़र्क है? कटिंग और इंसाइजिंग द फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, यानी फ्लैश कहते हैं गोश्त को कट किया गया है या इंसाइज किया गया है, सेम चीज़ है, उसे काट दिया गया है, इंसाइज कर दिया गया है विदाउट एक्सपोजिंग द बोन। इसमें बोन नंगी नहीं हुई, लेकिन गोश्त कटा है, फ्लैश कटा है, इसलिए इसके ऊपर सज़ा है वो ज़मान, उसके अलावा 3 साल की इम्प्रिजनमेंट। वो शख्स जो
واضح غیر جیفا کا ارتکاب کرے گا، اس ارتکاب کرنے والے مجرم یا سزا یافتہ شخص کو بطور کمپنسیٹری پنشمنٹ کی ضمانت دینا ہوگا، اور کارپورل پنشمنٹ کے طور پر کورٹ اسے 3 سال تک کی سزا سنا سکتی ہے۔ یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے۔ کورٹ میں ہر کیس کے فیکٹس کو، واقعات کو مد نظر رکھ کر، شہادتوں کو مد نظر رکھ کر، کورروبوریٹو ایویڈنس کو، پھر اپنی جو فائنڈنگ پہ پہنچتی ہے کورٹ، اس کے مطابق وہ سزا دے گی۔ اس لیے سزائیں مختلف ہیں، وہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے وہ کتنا سزا دے گی، لیکن 3 سال تک کی سزا سنا سکتی ہے۔ تیسری قسم اس کی غیر جیفا کی مصلاح، اس میں بڑی لیسیریٹنگ کا فلیش، لیسیریٹنگ گھاؤ والا زخم، بالکل شدید قسم کا زخم جو ہے، اس میں فلیش کو جیسے کچلا جاتا ہے، لیسیریٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی پنشمنٹ ضمانت اور 3 سال کی امپریزنمنٹ ہے بطور تعزیر۔ چوتھی قسم موذیہ، بڑی ایکسپوزر کا بون، اس میں ہڈی کو کیا کیا جاتا ہے، ننگا کر دیا جاتا ہے، یعنی ایسا زخم لگتا ہے، ایسی ہرٹ لگتی ہے جس سے گوشت اتر جاتا ہے، ہڈی ایکسپوز ہو جاتی ہے۔ اس پہ ضمانت اور 5 سال کی امپریزنمنٹ، 5 سال کی قید کی سزا ہے۔ ففتھ ہاشمہ غیر جیفا کی 5ویں قسم، اس میں فریکچر آف بون ہوتا ہے ود آؤٹ ڈسلوکیٹڈ۔ یہ پیچھے ہم نے ہاشمہ شجا میں بھی پڑھا، یعنی اس میں فریکچر تو ہو گیا بون میں، لیکن بون اپنی جگہ سے ڈسلوکیٹ نہیں ہوتی۔ ایسی غیر جیفا کی قسم کو ہاشمہ کہتے ہیں۔ اس کی سزا ضمانت ہے اور 5 سال تک کی سزا ہے بطور تعزیر کے، یہ کورٹ سنا سکتی ہے۔ آخری اس کی بڑی قسم منقلہ، اس میں فریکچر بھی ہوتا ہے اور ڈسلوکیشن آف دا بون بھی ہوتی ہے، یعنی دونوں جو سمٹمز ہیں، کیٹیگریز ہیں، اس میں مکمل ہوتی ہے۔ ہڈی کے اندر فریکچر بھی آ جائے گا اور ڈسلوکیشن آف دا بون بھی ہو جائے گی۔ اس کے اوپر جو سزا ہے وہ ضمانت اور 7 سال امپریزنمنٹ بطور تعزیر، یہ کورٹ سنا سکتی ہے۔ اس وقت سنائے گی کورٹ جب وہ اپنا پورا ٹرائل کا پروسیس مکمل کرانے کے بعد اس فائنڈنگ پر پہنچے گی، اس نتیجے پر پہنچے گی کہ یہ بندہ گلٹی ہے اور یہ اسے ہی از لائبل ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز کنوکٹڈ، اسے سزا یافتہ قرار دیا جائے، تو سزا کے طور پر بطور پنشمنٹ اسے 7 سال کی کارپورل پنشمنٹ ہے، یعنی یہ سزائیں دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ آپ نے پیچھے بھی دیکھا، ایک کمپنسیٹری پنشمنٹس ہیں، دوسری کارپورل پنشمنٹس ہیں۔ کمپنسیٹری میں یہ زمان آ رہا ہے، عرش آ رہا ہے، یہ زمان جو ہے پھر اس کی نوعیت میں ہر سزا کے لیے مختلف کر دی گئی ہے کہ دیت کا کتنا پرسنٹ ہوگا۔ یہ دیت آرڈیننس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ دیت کتنا ہے، پھر کورٹ میں دیکھنا ہے یہ کس حد تک جو ہے افینس کرنے والا جو افینڈر ہے اس کی لائبلٹی کتنا ہے، اس کی ایٹریبیوشن کتنا ہے، یعنی جرم جو اس سے کتنا منسوخ ہے، اس کے مطابق اس کو سزا دی گئی۔ یہ جو اہم ٹاپک ہے ہمارا ہرٹ والا، یہ جو بنیادی اس کی پوائنٹس ہیں یہ، اس کے علاوہ ادر پوائنٹس بھی ہیں، لیکن ان پوائنٹس کے اوپر آپ نے مکمل عبور حاصل کرنا ہے۔ جو کل ہم نے پڑھی تھی ہرٹ کی پوائنٹس، وہ اطلاف عذر، اطلاف صلاحیت عذر اور شجا پڑھا تھا۔ آج جو ہے جر پڑھی ہے، جر میں جیفا پڑھا ہے، جیفا کے علاوہ غیر جیفا، غیر جیفا کی اقسام دامیہ، واضح، مطلانہ، موذیہ، ہاشمہ، منقلہ۔ اگر یہ اقسام ان کے اوپر آپ کو مکمل مہارت حاصل ہو جاتی ہے تو پیپر میں بھی ایزیلی آپ ڈسکرائب کر لیں گے اور آگے پریکٹس میں بھی۔ پیپر میں اس میں سے آبجیکٹو بھی آ سکتی ہے کہ دامیہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، سمٹم لکھتے ہیں کہ کٹنگ آر انسائزنگ دا فلیش ود آؤٹ ایکسپوزنگ بون، نیچے وہ ہوگی واضح ہے، مطلانہ ہے، موذیہ ہے، ہاشمہ ہے، ایمسیکیوز جیسے۔ کیونکہ آپ کے ہر پیپر میں
ایک سوال جو 20 نمبر کا MCQ ہوتا ہے ملٹیپل چوائس، تو یہ سوال دونوں لحاظ سے آپ نے کرنا ہے، بلکہ تینوں لحاظ سے، یعنی MCQs کے لحاظ سے بھی اور سبجیکٹیو کے لحاظ سے بھی، تھیوری کے لحاظ سے بھی، پریکٹس کے لحاظ سے بھی۔ اس سبجیکٹ کو میں پھر آپ سے جو ہے گزارش کروں گا کہ اچھی طرح سے فوکس کرنا ہے اور تھوڑا سا توجہ دیں گے، ان کے ڈفرینسز کلیئر ہو جائیں گے، اور وہ ڈفرینسز اگر کلیئر ہو گئے زندگی بھر جو ہے آپ کو کام آ جائے گا۔ بس ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے ہرٹ والا ٹاپک کیا تھا، اس میں ہرٹ کی مین پوائنٹس پڑھی، اس سے ہٹ کے کچھ اور پوائنٹس ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے 337 GPPC، اس کے مطابق پنشمنٹ فار ہرٹ بائی ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ، یعنی کوئی ریش ہو کے جو کیئر لیس ہو کے نیگلیجنٹ ہو کے ڈرائیونگ کرتا ہے، اس سے دوسرے آدمی کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی سزا رکھنا ہے عرش اور زمان اور 5 سال تک امپریزنمنٹ بطور تعزیر، 5 سال قید کی سزا کو سنا سکتے ہیں اس شخص کو جو ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کرتا ہے اور کسی دوسرے آدمی کو ہرٹ کرتا ہے، اس کی ڈرائیونگ کی وجہ سے، ریشنس کی وجہ سے یا کیئر لیسنس کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی کو ہرٹ پہنچتی ہے اور وہ انجرڈ ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے باڈی کو، اس صورت میں یہ سزا اپلائی ہوگی اور کورٹ مکمل ٹرائل کے بعد یہ سزا اپلائی ہوگی۔ نیکسٹ قسم 337 PPC میں ڈسکرائب کی گئی ہے، پنشمنٹ آف ہرٹ بائی ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ، یعنی یہ ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ پیچھے جو 337 پڑھا ہے اس میں اسپیسیفائی کیا گیا تھا اس کو نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کو، 337 میں اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ، یعنی کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے، کوئی ایسا سیل کرتا ہے جو ریشنس کے زمرے میں آتا ہے یا نیگلیجنس کے زمرے میں آتا ہے، کیئر لیسنس کے زمرے میں آتا ہے، جس سے کسی دوسرے بندے کو، اس کی باڈی کو، باڈی کے پارٹس کو ڈیمیج پہنچتا ہے، انجری پہنچتی ہے، ہرٹ پہنچتی ہے، اس کے اوپر جو سزا ہے عرش اور زمان پلس 3 ایئرس امپریزنمنٹ بطور تعزیر بنائی ہے۔ نیکسٹ اس سے ریلیٹڈ 337 PPC میں ڈسکرائب کی کہ پنشمنٹ ہے آف کازنگ ہرٹ بائی مسٹیک اور خطا، بعض اوقات خطا سے، ویلفلی نہیں، انٹینشنلی نہیں، ارادتاً نہیں، ڈیلیبریٹلی نہیں، خطا سے، مسٹیک سے، غلطی سے، یعنی اس کا ارادہ نہیں ہے لیکن غلطی سے اس سے کوئی ایسا جو ہے جرم سرگرم ہو جاتا ہے جس سے کسی دوسرے بندے کو ہرٹ پہنچتی ہے، اس کو ضرب لگتی ہے، اس کا باڈی انجرڈ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے عرش یا زمان یہ اپلائی ہوں جو کہ کمپنسیٹری پنشمنٹس۔ نیکسٹ 337 کازنگ ہرٹ بائی مینز آف پوائزن، پوائزن یعنی زہر کے ذریعے سے کسی شخص کی باڈی کو نقصان پہنچانا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک قانونی جرم ہے، اس میں عرش بھی اپلائی ہو سکتا ہے، زمان بھی کمپنسیٹری پنشمنٹ کے طور پر، اور کارپورل پنشمنٹ میں 10 سال کی امپریزنمنٹ رکھی گئی ہے، یعنی 10 سال قید جو ہے وہ اگر کوئی زہر دیتا ہے، زہریلی چیز دیتا ہے یا زہر سے ریلیٹڈ کوئی ایسا آئٹم جو ہے دوسرے آدمی کو کھانے میں دیتا ہے، مشروب میں دیتا ہے، ویسے جو ہے اسمیل کرواتا ہے، یعنی زہر یا اثرات اگر کسی دوسرے باڈی کو منتقل کراتا ہے تو ایسے جرم کا ارتکاب کرنے والے شخص کے اوپر 337 کے مطابق عرش، زمان اور 10 سال امپریزنمنٹ کی سزا کو بطور تعزیر ہے۔ 337 causing her to extort confession or to compel restoration of property، یعنی ہرٹ کاز کر رہا ہے اس لیے تاکہ کنفیشن کرائے۔ یہ ہمارے آئین پاکستان میں
جو ہمارا سپریم لا آف دا لینڈ ہے اس کے اندر ٹارچر جو ہے کنڈمنیشن کی گئی ہے، کنڈیم کیا گیا ہے کہ کسی چیز کی اعتراف کرانے کے لیے یا کسی چیز کو اگلوانے کے لیے کسی انسان کی ڈگنیٹی کے خلاف اس کو ٹارچر کا نشانہ بنانا، اس کی ہمارے آئین میں اجازت نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ کنفیشن اعتراف کرانے کے لیے دوسرے آدمی کو مارتا ہے، پٹائی کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی ضربات لگاتا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ اعتراف کرے کہ ہاں جی اس نے یہ جرم کیا ہے، اس صورت میں 337 کی اپلائی ہوگی۔ یا دوسری کنڈیشن ہے اسے مجبور کیا جائے ٹارچر کر کے، ہارٹ پہنچا کر، ضربات لگا کر کہ وہ ریسٹوریشن آف پراپرٹی کرے، یعنی قبضہ جو ہے جس جگہ پہ وہ بیٹھا ہے اسے کہا جائے کہ آپ اس سے پہلے والی جو کنڈیشن تھی اس کو ریسٹور کر دیں، اس کو بحال کر دیں۔ ایسی ضربات لگانے والے کے اوپر 337 کے تحت جو ہے سزا سنائی جائے گی، اس میں قصاص بھی ہے، فرش بھی ہے، ضمان بھی ہے، اور ان کے ساتھ 10 سال جو ہے قید یا امپریزنمنٹ بطور تعزیر کے کورس سنا سکتے ہیں۔ 337 LPPC یعنی پنشمنٹ ہے فار ادر ورلڈ، یہ انسان کی باڈی کے مختلف پارٹس ہیں۔ اللہ نے انسان کو اتنی کمپلیکس بھی بنایا ہے، اتنی یونیک بھی بنایا ہے، اتنی پیکولر بنایا ہے، اور اتنی کہیں کہ ایگزیکٹ سمیٹری میں بنایا ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو سپر ڈومیننٹ کریچر آپ کسی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص